تعالیٰ کا آپ کے لیے انعام ہے کہ آپ سیاست بھی کر رہے ہیں اور صحافت بھی کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ۔ دوستو بڑا کچھ ہوا، آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، شب خون مارا گیا، ابھی بھی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان بڑا پختہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پائنیئر گروپ کی، اس کے مقدر میں عزت لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ نہیں چھین سکتی۔ اور اگر ہمیں عزت نہیں ملنی، ہمارے نصیب میں نہیں ہے، ہم 10 دفعہ بھی جیت کے آ جائیں تو ہزاروں رکاوٹیں ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ جس جوش و جذبے کے ساتھ، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلے ہیں، اور یہ جس طرح یہ قافلہ اکٹھا ہوا ہے، میرا یقین اور ایمان ہے اللہ نے آپ کے نصیب میں عزت لکھ دی ہے۔ گروپ کی بات ہو رہی تھی کہ گروپ بنا کیسے بنا، کیا ہوا۔ میرے بھائی مجاہد جعفری نے جو بات کی، اصل حقیقت وہی ہے۔ بڑی دیر سے بڑے دوستوں کی خواہش تھی کہ گروپ بنائے، مجھے دوست کہتے تھے کہ آگے چلو، ایک ہماری اپنی شناخت ہو، آئیڈینٹی ہو، ہم گروپ اپنا ایک بنائیں۔ میں کبھی بھی یہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ بیڑا اٹھاؤں اور اس اتنا بڑا جو ہے نا وہ ایک قدم اٹھا کے تو آگے چلے، لیکن جب قدرت کی طرف سے فیصلہ ہوا، ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کیسے کیسے تانے بانے بنے گئے، اور رات 2 بجے شروع ہونے والا سفر اگلے دن 4 بجے گروپ کی صورت میں ختم ہو چکا۔ یہ ٹوٹل 12-14 گھنٹے کا ایک سفر ہے جس کے اندر یہ گروپ بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ آج تک میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ گروپ بنا دیا آپ لوگوں کا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، جس طرح میرے بھائی شہباز میاں اور باقی میرے بھائیوں نے بات کی، صرف نیت۔ اگر آپ نیک نیتی سے کوئی عمل کرتے ہیں، آپ کی ایفرٹ، آپ کی سمجھ بوجھ سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرتے ہیں، آپ میں ہمت حوصلہ آتا ہے، اور وہ کام جو آپ لوگوں کو ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں وہ لمحوں کے اندر وہ پورے ہوتے ہیں۔ یہ جو گروپ بنا، یہ اس کی سب سے بڑی ایک مثال ہے۔ دوستوں بہت باتیں ہوئی، میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی، لیکن ہم کیونکہ انتخابی مہم آج اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے، پولنگ ڈے کے حوالے سے اپنی پلاننگ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے تاکہ تجاویز آئیں اور ہم پولنگ ڈے پر ان پر عمل کریں، اور اس کو جس طرح 26 تاریخ کے آپ کے مینڈیٹ کو چھینا گیا تھا، اس بات کو یقینی بنائیں کہ 9 تاریخ کو کوئی بھی شخص آپ کے مینڈیٹ پر نہ شب خون مار سکے، نہ ڈکیتی کر سکے۔ لہذا ہمارا مقصد یہی تھا۔ جہاں تک ہمارے منشور کے حوالے سے بات کروں، یا ہم آگے کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ اس میں چاہے قانونی کے ایشوز ہوں، چاہے کلب کے ایشوز ہوں، اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، لیکن 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں دوبارہ دہراؤں گا۔ قانونی کی سیاست انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کو ختم کریں گے۔ یہ جو ہماری کئی سالوں سے گروپوں کی سیاست قانونی کے گرد گھوم رہی ہے، اس کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بھی موقع نہیں دیں گے کہ یہ فیز 2 پہ سیاست کریں۔ فیز 2 کو عملی شکل میں دے کر پھر انشاءاللہ کہیں گے۔ اس کے بعد اس کلب کو فیملی کلب رہیں گے، جہاں پہ ہمارے بچے آئیں گے، ہماری خواتین آئیں گی، اور یہاں پہ ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا
کہ ان کو غلط نظروں سے کوئی دیکھے، ان کو یہاں پہ بیٹھتے ہوئے جھجک محسوس ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کلب کو ایک فیملی کلب کا پورا ماحول ہے، اس طرح ہم نے ماضی میں کوشش کی اور آئندہ کریں گے۔ صحافیوں کی عزت، توقیر، کلب کی عزت، اس کے حوالے سے تمام اپنے دوستوں سے مل کر اسی طرح مشاورت کر کے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ اور 26 دسمبر کا الیکشن جس طرح اس کو خراب کیا گیا، جس طرح اس الیکشن کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لاہور کے صحافیوں کی اور لاہور پریس کلب کی عزت کو تار تار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے ان صحافیوں کی عزت کو تار تار کیا، جن لوگوں نے پورے پاکستان میں لاہور پریس کلب کی عزت اچھالا، ان کے مکرو چہرے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور جنرل ہاؤس سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے کوئی ایسی سزا تجویز کرے تاکہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کی جرت نہ کر سکے اور لاہور کے صحافیوں اور لاہور پریس کلب کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ دوستو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے جو پہلے میرے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اس الیکشن ڈے کو سب سے زیادہ اہمیت دینا ہوگی، ہمیں اپنی ایک مضبوط اور مربوط پلاننگ کرنی ہوگی، ہمیں ناکہ بندی کرنی ہوگی، ہمیں ووٹ کا تحفظ وہاں پہ یقینی بنانا ہوگا، ووٹر کی عزت کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس کے بعد جب تک کاؤنٹنگ مکمل نہیں ہو جاتی ہمیں جاگتے رہنا ہوگا، ہمیں پہرا دینا ہوگا، تب جا کر آپ لوگ اپنے ووٹ کا اور اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر پائیں گے۔ دوستو، اس کے لیے آج کیونکہ باقاعدہ پولنگ جو انتخابی مہم تھی وہ ختم کی جا رہی ہے، کل ہمارے جو امیدوار ساتھی ہیں وہ اپنے طور پہ تمام اداروں میں وہ جا سکتے ہیں، ملاقاتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک باقاعدہ انتخابی مہم ہوتی ہے وہ آج کیونکہ لاہور پریس کلب کو تالے لگا دیے گئے ہیں، 12 بجے ان کا ٹائم تھا، انتخابی مہم کیونکہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمام آپ دوستوں سے درخواست کروں گا کل کا دن اور پرسوں کا دن یہ امیدواروں کا نہیں، یہ آپ کا دن ہے، یہ الیکشن آپ لوگوں نے لڑنا ہے۔ امیدواروں کو جو آپ نے ذمہ داری دی تھی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ آپ کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کریں اور ہر ووٹر کے پاس جائیں، ہر ادارے میں جائیں اور وہاں پر اپنی درخواست رکھیں۔ آگے پولنگ ڈے پر الیکشن لڑنا یا کل لوگوں سے رابطے کرنا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری کا حصہ ہے، اور میری درخواست ہے کہ اپنی یہ ذمہ داری آپ بھرپور طریقے سے پوری کریں۔ تمام جتنے میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ رابطے کر سکتے ہیں، ٹیلی فونک رابطے کریں، اور پولنگ ڈے پر نیاز صاحب نے کہا تھا کہ 10 بندے اگر آ جائیں تو آپ کا 1500 ووٹ بنتا ہے، اس حساب سے تعداد سے میں دیکھوں تو اگر آپ 4 بندے لے کے آئے تو اس حساب سے پھر بھی 650 ووٹ پھر بھی بن رہے ہیں، لہٰذا آپ 5 6 8 10 جتنے دوستوں کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ انگیج کریں، پولنگ ڈے پر کھڑا کریں تاکہ آپ کی اس دن کی پولنگ ڈے کی جو محنت ہے وہ نظر آئے، کیونکہ 26 دسمبر کی آپ کی جو محنت تھی اس نے ان لوگوں کی نیندیں اڑا دی۔ اور یہ ریکارڈ چلانے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، کل 3:30 بجے الیکشن کمیشن کے ممبران نے مجھ سے بات کی کہ ہم ریکارڈ چلانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ جناب اس ریکارڈ کو مت چلائیں، میں تحریری طور پہ میں نے ان کو ایک درخواست دے دی اسی وقت، میں نے کہا جی کہ لاہور پریس کلب کے الیکشن میں جو اس دفعہ وہاں پہ جو بدمزگی ہوئی اور اس کے بعد
جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی یہاں پہ اٹھا ہے، اس کی وجہ سے ہماری عزت تار تار ہوئی ہے. آپ آنے والی جو بھی منتخب پارٹی ہو، آپ اس کے لیے ایک تجویز کریں، الیکشن کمیشن تجویز کریں کہ ایک امپارشل انویسٹیگیٹو کمیٹی یا کمیشن جو پوری انویسٹیگیشن کرے، اس پورے واقعات کو دیکھے، سی سی ٹی وی کیمروں کی جو فوٹیجز ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، لوگوں کے جو عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کرے، اور جو انتخابی پولنگ ڈے کا جتنا ریکارڈ ہے وہ بھی اس کمیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ شہادت کے طور پر، ثبوت کے طور پر ان کے پاس ہو. وہ کمیٹی ان ملزمان کا تعین کرے کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے ووٹ چوری کیے، 11 ووٹ لے کے جو پولنگ ہال سے بھاگے، یا جن جن لوگوں نے سازش کی ان انتخابات کو متنازع بنانے کی اور اس کو خراب کرنے کی، ان کے چہرے سامنے آئے اور اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اس کی تجویز کردہ سزائیں وہ الیکٹڈ باڈی جنرل ہاؤس میں لے کے گئے، تاکہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے اور آئندہ کوئی بندہ یہ جرات نہ کرے کہ لاہور پریس کلب کی عزت کو اچھالے یا انتخابات کو متنازع بنائے. ان کو یہ درخواست دے کر میں ابھی دنیا ٹی وی پہنچا ہوں کمپین کے لیے، تو مجھے پتا چلا کہ پیچھے سے بیلٹ پیپر جلا دیے. کوئی بات نہیں، اس کے باوجود ہمارا مطالبہ بھی رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم خود کریں گے، ان مکرو چہروں کو کمیونٹی کے سامنے ضرور لیں گے. اور یہ جو بندر بانٹ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، ایک فلاں گروپ کا نمائندہ، ایک فلاں گروپ کا نمائندہ، بھائی کیوں گروپوں کے نمائندے؟ کیا ہمارے پاس غیر جانبدار سینئر صحافی وہ آنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ لوگوں نے ان کا اعتماد کو اتنی ٹھیس پہنچائی ہے کہ وہ آپ کا انتخابات کا جو ایک عمل ہے اس کو بھی مکمل نہیں کروانا چاہتے؟ اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا اور امپارشل الیکشن کمیشن بنانا ہوگا، تاکہ آئندہ یہ جو گروپ کلیم کرتے ہیں جی ایک میرا نمائندہ ایک تیرا نمائندہ، یہ نمائندگی ختم ہو اور مستقل بنیادوں پر یہاں پہ ایک الیکشن کمیشن ہو جو ہر سال غیر جانبدار الیکشن کروائے، تاکہ اس پر سوالات نہ اٹھیں، اس پر ہماری عزت خراب نہ ہو. ہمیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھنی ہوگی ان چیزوں پہ. دوستو، میں آخر میں آپ تمام بھائیوں بہنوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک کمپین کی. اس کے بعد شدید بارش کے باوجود بہت سارے دوست اپنے دفاتر سے موٹر سائیکلوں پر یہاں پر تشریف لائے. آپ لوگوں نے بہت ہمت کی، اور آپ لوگوں کی ہمت کی وجہ سے آج پائنیئر اس مقام پر کھڑا ہے کہ جو 40 سال پرانے گروپ ہیں، جن کے نام نہاد لیڈر یہاں پہ کھڑے ہو کے آج جھوٹی باتیں کر رہے تھے، جھوٹے دعوے کر رہے تھے اور جھوٹی کہانیاں سنا رہے تھے، ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. لہذا آپ لوگ اپنا حوصلہ بلند رکھیں، اپنا جوش اسی طرح قائم رکھیں. 9 تاریخ کی شام تک آپ کے حوصلے اگر اسی طرح بلند رہے تو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں سے آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے. آخر میں ایک اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں. پائنیئر یہ نام کہاں سے ہے؟ یہ نام کس نے رکھا؟ وہ سامنے میرا ایک بھائی بیٹھا ہے، فرحان علی خان. بڑی دیر پہلے اس نے ایک نام سوچا جی پائنیئر. اب اس کے ذہن میں کیا تھا؟ اس نے وہ پائنیئر پولیٹکس کے لیے سوچا تھا، اس نے وہ پائنیئر کوئی میڈیا کے لیے سوچا تھا، لیکن وہ ایک نام اچھا تھا. جس رات ہم لوگ بیٹھتے ہیں رات 2 بجے، اگلی صبح ہم 4 بجے یہ گروپ کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہم وہ پائنیئر کا نام اناؤنس کرتے ہیں.
دوستوں بہت شکریہ. کھانا میرا حال لگ چکا ہے تو میں یہ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے دوست اے پی پی کے فواد آزم صاحب جو ٹریفک حادثے میں جانا ہوئے اور 26 تک ہمارے ساتھ تھے تو ان کی خدمت کے لیے باتیں کرنی میں آخر میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. الیکشن ڈے پر ہمیں شدید خطرہ ہے کہ وہ الیکشن کو خراب کرنے کے لیے ان کے پاس آخری حربہ ہے لڑائی جھگڑا. آپ تمام دوستوں نے تحمل کا بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر آپ کو کہیں پہ محسوس ہو کسی جگہ پہ کچھ شرارت کی جا رہی ہے اور اکسایا جا رہا ہے یا لڑائی آپ کے ساتھ تھوپی جا رہی ہے، میری درخواست یہ ہوگی آپ اس وقت برداشت کا مظاہرہ کریں، لیکن اسی وقت یہ جو چہرے آپ کو سینئرز کے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی صاحب وہاں پہ موجود ہو، شہباز میاں صاحب ہو، باقی جو پیچھے اسٹیج پہ ہمارے بیٹھے ہیں سینئر، آپ ان کے علم میں لائیں. وہ جانے اور وہ لڑائی اور وہ معاملہ جانے. آپ لوگوں نے لڑائی میں قطعی طور پر بڑھاوا نہیں دینا بلکہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے اس لڑائی کو. اور دوسرا، شناختی کارڈ کی شرط مست ہے. آپ شناختی کارڈ لے کے آئیے گا اور اپنے تمام دفاتر میں لوگوں کو بتائیں کہ شناختی کارڈ ضرور ساتھ لے کے آئیں تاکہ ہمارا کوئی ووٹ ضائع نہ ہو. اگر شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو ظاہر ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. اس لیے شناختی کارڈ بھی ضرور لے کے آئیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے بدمزگی سے آپ لوگ بچ سکیں. یہی آپ کی جیت ہوگی. یہ سارے دوست آئے ہوئے تکلیف لے ہیں، سب دوست آ رہے ہیں، سب دوست سب آ رہے ساتھ سب آ رہے ہیں، سب کسی کو معافی نہیں سب آئے. آپ نے یہ اگر گروپ کھڑا ہو جائے گا نا پھر میں آپ کو دوسرے سے فوٹو لوں گا اور میں لگاؤں گا کہ بچہ آپ کو